وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں سلمان شاہ صاحب، جو فارمر ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر پنجاب ہیں، فارمر ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر فیڈرل فائنانس منسٹر ہیں، فارمر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر ہیں۔ ان کو اکنامک کے بارے میں بہت زیادہ وسیع ان کا تجربہ ہے۔ سلمان شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ جی شکریہ جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ اس وقت دنیا میں جو کووڈ ہے اس نے بہت زیادہ اکانومی کو، دنیا کی اکانومی کو ڈیمیج کیا، ہماری اکانومی کو بھی ٹھیک ٹھاک انہوں نے کووڈ نے ڈیمیج کیا۔ کیا ہمارا روڈ میپ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اللہ کا تو بہت کرم ہے کہ پاکستان میں جو سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے تو ہم ماشاءاللہ سے بہتر طریقے سے بچے ہیں۔ ہماری اکنامک ڈسرپشن آپ کو پتہ ہے پہلے دنوں میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو بہت زیادہ تھی، ہر چیز جو تھی وہ بند ہو گئی تھی، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی، مارکیٹ ساری بند تھیں، فیکٹریاں بند تھیں اور بے روزگاری بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ لیکن اب اللہ کے شکر سے ساری چیزیں اب کھل رہی ہیں، مارکیٹس کھل رہی ہیں اور ایک اچھے نظام کے تحت کھل رہی ہیں۔ ایس او پیز وغیرہ ساروں کے بن گئے ہیں اور عوام اگر ان پہ فالو کرتے رہیں تو ماشاءاللہ ہم اس وبا سے بھی بچ جائیں گے اور اکانومی کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ سو آئی تھنک اس وقت بڑا کریٹیکل ٹائم ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو جیسے جیسے کھولتے ہیں تو ہمیں بالکل احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ رائٹ۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب اپنے ٹیم میں بڑے پڑھے لکھے لوگ باہر سے ٹیکنوکریٹ لائے، لیکن انفارچونیٹ ہوا کہ وہ ٹیکنوکریٹ بھی نہیں ٹک پا رہے ہیں، وہ اپنا ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا سرکمٹنسز ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بجٹ آئی، بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا گیا ٹیکس کلیکشن کا وہ 4950 رکھا گیا، جو اسپیچ میں بھی کہا کہ یہ ایمبیشس ٹارگٹ ہے، لیکن جو چیئرمین ایف بی آر ہے وہ بھی نہیں ٹک پا رہے ہیں۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی ظاہر ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے اور اس کا مین جو وجہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایکسپورٹس تھیں وہ پچھلے 10 سال میں اتنی نہیں بڑھی جس طرح بڑھنی چاہیے تھی اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں اور اس سے ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسے کہتے ہیں، تجارتی خسارہ بھی بہت بڑا ہوا، تقریباً 40 ارب ڈالر کا تو تجارتی خسارہ تھا اور ریمیٹنسز وغیرہ کے بھی باوجود آپ کا خسارہ ڈالر میں 20 ارب کا تھا۔ تو وہ ہماری برداشت سے باہر تھا، ہمارے ریزروز اتنے نہیں تھے کہ ہم اس کو پے کر سکتے، تو اس کی وجہ سے ایک کرائسس آ گیا، تو اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آیا اور کیسے ہم نے اس کے ساتھ ٹیکل کیا۔ پھر آئی ایم ایف کا پروگرام آیا، پھر ایکسچینج ریٹ پہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہوا اور اب 170 کے قریب، 165 170 کے قریب سٹیبلائز ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی مشکل چیزوں میں سے ہم گزرے ہیں اور اس کے اوپر کرونا بھی ساتھ ہوا، تو ماشاءاللہ ہماری عوام نے بڑا مستعد طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اب ہماری اکانومی جو ہے اس میں آہستہ آہستہ جنبش آ رہی ہے، ایکسپورٹس جو ہیں وہ اٹھنی شروع ہوئی ہیں، کرونا کو آپ نے قابو کیا ہے، باقی دنیا سے بہتر قابو کیا ہے۔ پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں خاصی مراحت دی گئی ہیں تاکہ یہ پہیہ جو ہے اکانومی کا یہ چلنا شروع ہو، کنسٹرکشن انڈسٹری کھڑی ہو، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ ایف بی آر کی، ایک چیز تو ایف بی آر نے کی کہ اس نے ٹیکس پیئرز جو تھے ان کا نیٹ بڑھایا، پہلے سے زیادہ لوگ اب ٹیکس نیٹ میں آ گئے ہیں، لیکن اس کی جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، ان کے طریقہ کار سے خوش نہیں ہیں، بے ایمانی بھی ہوتی ہے، تو اس کی ریفارمز جو ہیں وہ بہت ارجنٹ ہیں اور اس کے اوپر اس وقت
حکومت کی تمام تر جو اس وقت توجہ ہے وہ اسی پہ ہے کہ ایف بی آر کو ایک اچھا ادارہ کیسے بنایا جائے، صاف ستھرا ہو، آسان ٹیکس کا نظام ہو اور لوگ اپنے فرض پورا کریں ٹیکس دینے کا، اور ایف بی آر انہیں تنگ بھی نہ کرے. تو یہ ایک نظام کی طرف انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بڑھیں گے اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. رائٹ. اچھا، ایک پرسپشن سی ڈیولپ ہو رہی ہے ایک کامن مین میں کہ وزیر اعظم صاحب جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو زیادہ ترجیح نہیں دے رہے ہیں، ان کو زیادہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ زیادہ تر ریونج میں جا رہے ہیں. جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے خلاف سخت آرڈیننس بنا رہے ہیں، ایف ای ٹی ایف کو جو ہے وہ ایک ٹول بنا کے اس کے تحت بنا رہے ہیں. کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ آپ اس گورنمنٹ مشینری کا ایک حصہ بھی رہے ہیں، آپ نے بڑے ڈیٹیل سے ان کو آبزرو بھی کیا ہے. واقعی ان کا وزیر اعظم صاحب کا اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ پوزیشن ہے یا اکنامک ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں بڑی ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں ہیں. اکنامک جو ہماری مشکلات آئی ہیں وہ ہماری گورننس کی وجہ سے آئی. اس میں بہت سے ٹھیکے ہم نے کیے بجلی کے اور دوسرے جو بہت مہنگے بھی تھے، جس کے لیے آج ہم بہت مشکل میں ہیں. قرضوں کے بوجھ ہیں ہمارے اوپر، بجلی بہت مہنگی ہے، گیس بہت مہنگی ہے. تو یہ جو نظام ہے اس میں ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ایک تو نااہلی بھی ہے، اور پاکستان میں عوام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں خاصی کرپشن بھی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس نظام کو بھی صاف کیا جائے اور اکانومی کو بھی تیز کیا جائے. تو دونوں چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر آئی تھنک کہ اکنامکس پہ تو ان کا پوری توجہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے ہی عوام کی خوشحالی ہوگی اور عوام کو کوئی ریلیف ملے گا. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر نظام کو وہ رشوت سے اور کرپشن سے ختم نہیں کریں گے، ان چیزوں کی لعنت کو، تو یہ پھر بار بار ہمارا سارا نظام اسی طرح بیٹھے گا اور ہم پھر قرضوں میں اور ڈوبتے چلے جائیں گے. اس وقت پاکستان پہ ایک پہاڑ ہے قرضوں کا. آپ کی جتنی پیداوار ہے، ملک کی پیداوار سے زیادہ قرضے ہو چکے ہیں. تو ہمیں اس کی بہت قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور غریب عوام کو بہت اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے مہنگائی کی صورت میں. سلمان شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم